الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और तलबाए कराम, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की जिसारत हासिल कर रहा हूँ वो है इस्लाम के अंदर शोहर के हकूक़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे जो है हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह की ज़ात मेरी ज़ुबान से उन कालिमात को जारी फरमाए जो मेरे लिए और आपके लिए हदायत का ज़रिया बने। मेरे वाजिबुल एहतराम
گزشتہ جمعۃ المبارک اس کے اندر عورت بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی۔ اسلام ایک کامل حیات مذہب ہے۔ اسلام دونوں جانبوں کی بات کرتا ہے۔ جہاں پر شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بیوی کے حقوق بیان کیے گئے، وہیں قرآن اور حدیث کے اندر شوہر کے حقوق بھی بیان کیے گئے۔ دونوں جانبوں کے حقوق شریعت نے بیان کیے اور پھر ان پر جو ہے عمل کی تاکید بھی فرمائی کہ ان حقوق کو ادا کرنا ہے، اور اسی حقوق کے ادا کرنے سے انسان کی زندگی جو ہے خوشگوار بن جائے گی، لڑائی اور جھگڑے والا ماحول ختم ہو جائے گا، گھروں کے اندر امن اور سکون آ جائے گا۔ اسلام جس بات کی طرف ہر آدمی کو متوجہ کرتا ہے وہ ہے کہ ہر آدمی اپنے حقوق کو ادا کرے، جو اس کے ذمہ فرائض ہے اس کو بجا لائے، حقوق کے مطالبے پر زور نہیں دیتا، نہ ہی اس بات کا کہا گیا کہ حقوق کے مطالبے کی طرف زور دیا جائے۔ آج کل معاشرہ تو حقوق کے مطالبے کا ہے، لیکن اسلام جو ہے ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنے کا حکم دیتا تو حقوق کے مطالبے پر کہ میرے حقوق، ہر انسان اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے حقوق جو ہے وہ ادا کیے جائیں، میرے حقوق کو جو ہے پورا کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے تنظیمیں بھی بنا لی، انجمنیں بھی بنا لی، اور ان حقوق کے لیے ہڑتالیں بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ان کے بارے میں ہو رہا ہے، لیکن انسان خود اس چیز سے غافل ہے کہ جو میرے ذمہ اللہ رب العزت نے فرائض دے دیے، میں اس کو پورا کر بھی رہا ہوں یا پورا نہیں کر رہا۔ حقوق کا مطالبہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن انسان کے ذمہ جو حقوق ہے اس کو پورا کرنا، اگر انسان اس فرائض کو پورا کرتا چلا جائے تو پھر ہمیں حقوق کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ آئے دن ہڑتال اور اپیلیں یہ کرنے کی جو ہے ضرورت ہی نہ رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں احکامات دیے، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے فرائض کو ادا کرے، جو ذمہ اس کے حقوق ہے اس کو پورا ادا کرے، تو اسی سے جو ہے ایک معاشرہ جو ہے قائم ہو جاتا ہے۔ مزدور کے ذمہ جو حقوق ہے، جو فرائض ہے، جب اس کو وہ صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوگا تو پھر آقا اور غلام اور مالک کو جو ہے کوئی بھی اعتراض نہیں رہے گا، کوئی بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ شوہر جو ہے جب بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے، بیوی جو ہے شوہر کے حقوق پورے کر رہی ہے، تو پھر یہ جو ہے کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی لڑائی اور جھگڑا جو ہے ان کے درمیان باقی نہ رہے گا۔ جب ہر آدمی اپنے حقوق کو صحیح طرح ادا کرے گا، مزدور جو ہے اپنے فرائض کو صحیح طرح انجام دے رہا ہے،
کہ انسان جو ہے اپنے فرائض کو صحیح طرح انجام دے رہا ہے، آقا جو ہے وہ اپنے فرائض کو صحیح طرح انجام دے رہا ہے، تو پھر یہ اس لڑائی اور جھگڑے جو ہے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات کی طرف جو ہے انسان جو ہے حقوق کے مطالبے سے پہلے اپنے جو ہے فرائض کو ادا کرے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم جو ہے اپنے آقا جو تمہیں حقوق دے گے تم اپنے نفسوں کے اندر اس کے اندر غور کرو، ان حقوق کو ادا کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم امانت دار ہوں گے، جھوٹ نہیں بول رہے ہوگے، غیبت نہیں کر رہے ہوگے، تو یہ چیزیں جب تم اچھی طرح سے ادا کرنے والے ہوں گے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ وہ آدمی تمہیں نہیں تکلیف پہنچا سکتا جو آدمی جو ہے گمراہ ہے، اس کی گمراہی جو ہے تمہیں کچھ بھی تکلیف پہنچانے والی نہیں جب تم ان حقوق کو صحیح طرح ادا کرنے والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسی بات کا احساس دلایا، ہر آدمی کو اس کے حقوق بتلا دیے گئے اور ان کو یہ احساس دلایا کہ تم ان کو جو ہے بجا لاؤ، ان کو پورا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت عاملین زکوٰۃ کو بھیجتے، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خطاب کرتے، ان کو سمجھاتے۔ پہلے جو ہے مال جو ہے اونٹ بکریاں انہی کے اندر ہوتا تھا، تو عاملین زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے یہ جانور لینے کے لیے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہدایات فرماتے کہ آپ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہے ہو تو وہاں جا کر جو ہے بیٹھ نہیں جانا کہ لوگ آئیں اور ہمیں زکوٰۃ کا مال جو ہے دے کر چلے جائیں، بلکہ ہر گھر سے جو ہے زکوٰۃ کو وصول کرنا ہے، اور فرمایا کہ اس مال کو وصول کرنے کے اندر جو ہے زیادتی نہیں کرنی، کہ کسی سے جو ہے زیادہ مال نہیں لینا، جتنی زکوٰۃ اس پر فرض کی گئی ہے اسی کو لے کر جو ہے واپس آ جانا۔ فرمایا کہ جو آدمی زیادہ زکوٰۃ وصول کرنے والا ہوگا، زیادہ مال لینے والا ہوگا، وہ اسی طرح گناہگار ہوگا جس طرح جو آدمی جو ہے زکوٰۃ دینے والا نہ ہوگا۔ یہ گناہ کے اندر جو ہے برابر کے شریک ہوں گے، جو زیادہ زکوٰۃ لینے والا ہوگا اور جو زکوٰۃ نہ دینے والا ہوگا، یہ گناہ کے اندر جو ہے برابر شریک ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا تو ان کو کیا سمجھایا؟ فرمایا کہ تمہارے پاس جو ہے ہمارا نمائندہ آتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ تم ان کو جو ہے ناراض کر کے بھیج دینا۔ ان کو ناراض کرنا ایسے ہی ہے جیسے مجھ کو جو ہے ناراض کرنا ہے۔ فرمایا جب وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے تو ان کو جو ہے خوش دلی کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا اور خوش دلی کے ساتھ جو ہے ان کو واپس بھیجنا، ان کو جو ہے ناراض نہیں کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طرف سے جو ہے حقوق جو ہے بیان کر دیے۔ جو زکوٰۃ لینے والے ہیں ان کو بھی یہ بتلا دیا کہ تم نے جو ہے زکوٰۃ کے اندر زیادتی نہیں کرنی، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کو بھی یہ بتلا دیا کہ جب تمہارے پاس ہمارا نمائندہ آئے تو ان کو جو ہے ناراض کر کے جو ہے واپس نہیں بھیجنا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ رب العزت نے مردوں کو قوام بنایا، عورتوں پر جو ہے حاکم، دوسرے ترجمہ یہ بھی کرتے کہ حاکم جو ہے مقرر کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مردوں کو حاکم بنایا، اور حاکم جو ہے قوام اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے ذمہ جو ہے ذمہ داری جو ہے سونپ دی جائے اور وہ اس کام کو جو ہے اچھے طریقے سے انجام دے، کسی کام کی جو ہے ذمہ داری جو ہے اس آدمی کو سونپ دی جائے۔
تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، فرمایا کہ آدمی کے ذمہ جو ہے قوام ہے، آدمی کو حاکم بنا دیا گیا، یہ اپنے کام کو جو ہے اچھی تدبیر کے ساتھ پورا کرے اور اس کو جو ہے ادا کرنے کے اندر جو ہے کوتاہی نہ کرے۔ یہ میاں اور بیوی جو ہے ان کے حقوق اسی طرح ہے، یہ ایک دوسرے کی زندگی کے جو ہے گاڑی کے جو پہیے ہیں، ان کی زندگی جو ہے اچھی طرح گزرے گی اسی طرح جب یہ ایک دوسرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرنے والے ہوں گے، آپس کے اندر جو ہے جھگڑا کرنے والے نہ ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان کا جھگڑا جو ہے بہت ہی ناپسندیدہ ہے، آپس کے اندر ان کا جھگڑنا اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے بہت ہی ناپسندیدہ ہے اور یہ شیطان کو خوش کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے ابلیس کبھی کبھی اپنا تخت جو ہے سمندر کے اوپر لگاتا ہے، وہاں پر اس کے چیلے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے بتلاؤ آج تم کیا کام کر کے آئے ہو؟ تو کوئی چیلا یہ کہتا ہے کہ آج جو ہے میں نے یہ کام کیا کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے جو ہے اس کو ایسا بھٹکایا کہ وہ آدمی جو ہے جماعت سے جو ہے رہ گیا، نماز جو ہے اس کی چھوٹ گئی، وہ نماز سے جو ہے چلا گیا۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے عبادت کرنے کے لیے جا رہا تھا، کوئی نیکی کا کام کر رہا تھا، تو میں نے جو ہے اس نیکی کے کام سے اس کو ایسے موڑا کہ اس کی نیکی جو ہے ختم ہو گئی، اس نیکی کے کام سے جو ہے اس کو ہٹا دیا۔ تو اسی طرح ایک اس کا چیلا کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو آج جو کام کیا وہ یہ کیا کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے جھگڑا کروا دیا، وہ آپس کے اندر خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، تو میں نے ایسی بات کہی، ایسا ان کے درمیان عمل کیا کہ وہ آپس کے اندر جو ہے جھگڑنا شروع ہو گئے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، ابلیس اس کو کھڑا ہو کر جو ہے اس کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ معانقہ کرتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے بہت ہی ناپسندیدہ ہے اور یہ شیطان کو جو ہے خوش کرنے والا ہے۔ یہ عمل جو ہے اس سے جو ہے شیطان جو ہے خوش ہوتا ہے، ابلیس جو ہے خوش ہوتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جو ہے اس جھگڑے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں جو ہے سب سے ناپسندیدہ بات یہی ہے کہ میاں اور بیوی جو ہے آپس کے اندر جھگڑا کریں۔ تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ رب العزت نے مردوں کو جو ہے قوام بنایا اور یہ اسی طرح کا نہیں ہے جس طرح کوئی بادشاہ یا حاکم ہو کہ باقی جو ہے اس کی رعایا ہے، غلام ہے، یہ اس طرح کا حاکم اور مقرر نہیں فرمایا، بلکہ یہ امیر اور اس طرح کا رعایا پر مقرر فرمایا کہ تم جو ہے اس کے خادم ہو اور اس کے حقوق کو جو ہے بجا لانا ہے، جو تمہیں جو ہے یہ خدمت، یہ رعایا کی ذمہ داری سپرد کی گئی ہے، اس کو جو ہے بجا لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا امیر سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو یہ قوام جو ہے یہ بادشاہ اور حاکم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو قوام بنا دیا تو اب اس کی بیوی جو ہے اس کی کنیز ہے یا اس کی غلام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ تم جو ہے اس کے خادم ہو، ان کی خدمت کرنے والے ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں ان پر جو ہے امیر مقرر فرما دیا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک مرتبہ اپنے استاد اور مولانا اعزاز علی حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو اسٹیشن پر پہنچے تو ابھی ریل گاڑی آنے کو کچھ ٹائم باقی تھا، تو استادوں نے یہ فرمایا، مولانا اعزاز علی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم اپنا جو ہے ایک امیر جو ہے مقرر کر لیں، اپنا ایک امیر جو ہے اپنے درمیان مقرر کر لیں۔ جب آدمی کا امیر مقرر ہوگا تو بد نظمی جو ہے پیدا نہیں ہوگی، معاملات جو ہے اچھی طرح سے ادا کیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم جو ہے آپس کے اندر جو ہے اپنا ایک امیر مقرر کر لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ استاد کے ہوتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے کو کس کو امیر مقرر کر سکتے ہیں؟ تو مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جو شاگرد تھے
تو انہوں نے یہی فرمایا کہ ہم اپنے استاد جو ہے اور مولانا اعزاز علی حسن رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے ہم اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے اپنا امیر بناتے ہو؟ سب نے کہا ہاں، ہم اب سفر کے اندر جو ہے ہم آپ کو اپنا امیر بناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب لین گاڑی آئی تو سازوں نے کیا کیا کہ ہم نے امیر بنا دیا، اور امیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کہنا ماننا ہے، جو انہوں نے بات کہہ دی اسی پر جو ہے چلنا ہے۔ تو فرمایا کہ جب لین گاڑی آئی تو انہوں نے کیا کیا، ہمارا سامان جو ہے اٹھا کر لین گاڑی کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ استاد جی جو ہے وہ سامان جو ہے لین گاڑی کے اندر رکھ رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنا امیر مقرر کر لیا ہے، جو آدمی امیر ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا خادم ہوتا ہے، اب آپ نے ہماری بات کو ماننا ہے اور اس کام کو جو ہے انجام دینا ہے۔ تو وہ کام جو ہے خود کر رہے ہیں، سامان اٹھا کر جو ہے لین گاڑی کے اندر رکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ میاں اور بیوی جو ہے یہ زندگی جو ہے انسان کا زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور یہ انسان کی جو زندگی ہے اس کے اندر انتظامی امور کی ذمہ داری جو ہے یہ کس کے ذمہ ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے دو آدمی سفر کریں تو اپنے میں سے دونوں میں سے ایک آدمی جو ہے اپنا امیر مقرر کر لے، وہ سفر چاہے تھوڑا سا ہو چاہے لمبا ہو چاہے زیادہ ہو، جتنا بھی سفر ہو اپنے میں سے جو ہے دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جو ہے امیر مقرر کر لے، تاکہ جو انتظام ہے راستے کے اندر جو ہے بد نظمی پیدا نہ ہو۔ تو یہ انسان جو میاں بیوی کی زندگی ہے یہ ایک طویل سفر ہے، یہ ایک لمبا سفر ہے جو انسان نے گزارنا ہے۔ تو ان کے درمیان جو ہے کس کو امیر ہونا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے جو ہے مردوں کو جو ہے حاکم بنایا ہے، مرد جو ہے اس پر جو ہے مقرر ہے، نگہبان ہے۔ تو یہ امیر جو ہے اسی طرح کا امیر ہے، یہ بادشاہ کی طرح امیر نہیں ہے کہ باقی جو ہے اس کی کنیز اور لونڈیوں کی طرح ان کو رکھ رہا ہے اپنے گھر والوں کو، بلکہ یہ ان کا خادم ہے، اپنی رعایا کا یہ حفاظت کرنے والا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے آخرت کے اندر اس سے سوال کیا جائے گا۔ فرمایا کہ تم جو ہے اپنے رعایا کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو، اور آخرت کے اندر جو ہے تم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو آدمی جو ہے جب سفر کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اپنے ایک آدمی کو جو ہے امیر مقرر کر لے، اپنے میں سے جو ہے ایک آدمی کو جو ہے امیر بنا لے۔ تو اس کے اندر جو ہے انسان کو جو ہے مرد کو جو ہے عورت پر جو ہے حاکم بنایا گیا، اس کو اس کا امیر بنا دیا گیا۔ انسان جو ہے اپنے جتنے بھی معاملات کرے ان کے اندر جو ہے اپنی اس تدبیر کے ساتھ اپنی پالیسی کے ساتھ اس کام کو بنائے، اور اس کے اندر جو ہے عورت سے مشورہ تو ضرور کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کو جو ہے مانا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جب ہم اس بات کو چھوڑ دیں گے، اس طرز کو جو ہے چھوڑ دیں گے، تو پھر گھر کے اندر جو صورتحال ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے، جو اللہ رب العزت نے اس قانون کو بنا دیا۔ جب انسان اس کو چھوڑے گا تو پھر لڑائی اور جھگڑے کے سوا جو ہے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو انسان کو جو ہے فرمایا گیا کہ تم جو ہے عورتوں پر جو ہے حاکم ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے گھریلو زندگی جو ہے وہ اسی طرح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی بھی فرماتے، ان کے ساتھ جو ہے دلداری بھی فرماتے۔ فرمایا کہ مرد جو ہے قوام ہے، لیکن ان کا آپس کے ساتھ رشتہ کیا ہو، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العزت نے کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد سے اس کی سکون کے لیے عورت کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ ان کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ایک دوست والا جو ہے ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، نہ کہ ایک بادشاہ اور غلام والا ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ان کی آپس کے اندر جو ہے جو زندگی گزارنے کے تعلق ہو، ایک دوستانہ جو ہے ان کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے۔ جس طرح جو آدمی جو ہے سفر کرنے والے ہیں تو راستے کے اندر جو ہے اپنے ایک دوست کو جو ہے امیر مقرر کر لیتا ہے، فرمایا ان کی زندگی جو ہے ایک دوستانہ طریقے کے ساتھ جو ہے گزرنے والی ہو۔
اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے، فرماتے ہیں کہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتے تو فرمایا کہ ہم جو ہے گھر کے اندر ایسے داخل ہوتے ہیں، ہمارا گھر کے اندر جو ہے بہت ہی رعب ہوتا ہے، اس رعب کی وجہ سے بیوی بچے جو ہے ہم سے بات نہیں کر سکتے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے کیا بات کہی، تم گھر کے اندر جب داخل ہوتے ہو کیا شیر اور چیتا بن کے داخل ہو جاتے ہو، کوئی درندہ بن کے داخل ہو جاتے ہو؟ اللہ رب العزت نے قوام کہا ہے کہ مرد جو ہے ان پر الرجال قوامون، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ اس طرح کا رہن جان ہو کہ بچے جو ہے تم سے بات نہ کر سکے، بیوی جو ہے تم سے بات نہ کر سکے، اس رعب کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے تمہارا رہنے کا جو تعلقات ہو، آپس کے اندر رہن سہن ہو، وہ ایک دوست والا جو ہے ماحول ہونا چاہیے کہ تاکہ تمہارے ساتھ جو ہے بچے مل بھی سکے اور تمہارے ساتھ جو ہے بات بھی کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے دلجوئی بھی فرماتے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے، اور جب آپ راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیسے معلوم؟ فرمایا کہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو اس وقت جو ہے رب ابراہیم کی قسم اٹھاتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے مجھ سے ناراض ہے، اور جب آپ راضی ہوتی ہو تو اس وقت جو ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم اٹھاتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے مجھ سے راضی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ناراضگی کو، اس ناز کو جو ہے برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو جو ہے خوش طبی کے ساتھ جو ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو جو ہے ناپسند فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناز کو جو ہے برداشت کرنے والے تھے، اس خوش طبی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جو ہے کچھ حلوہ پکوا کر جو ہے لے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کے لیے دیا، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات سے ناگواری گزری، فرمایا کہ میری باری، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلوہ بنا کر لے آئی، تو ان کو فرمایا کہ آپ بھی جو ہے اس سے کھا لیجئے۔ وہ نہیں کھا رہی تھی، فرمایا اگر آپ نہیں کھائیں گی تو آپ کے چہرے پر جو ہے لگا دوں گی، مل دوں گی۔ تو اسی طرح ہوا، تھوڑا سا حلوہ اٹھایا اور ان کے چہرے پر لگا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہے، فرمایا کہ اس نے جو ہے یہ حلوہ میرے چہرے پر لگا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جزاء سیئۃ بمثلھا، اگر اس نے ایسا کام کیا تو آپ بھی جو ہے اس کے بدلے میں برابری کر لیں، آپ بھی جو ہے کچھ حلوہ جو ہے ان کے چہرے پر لگا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، وہی کا زمانہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دلجوئی کو، اس دلداری کو، اس ناز کو جو ہے برداشت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود ہے اور انہوں نے اپنے چہرے پر ایک دوسرے کے چہرے پر جو ہے حلوہ لگا دیا۔ تو اسی دوران جو ہے دروازے پر دستک ہوئی، تو معلوم ہوا باہر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں ازواج مطہرات حضرت سودا اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ جلدی جلدی جو ہے اپنا چہرہ جو ہے دھو لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لے، باہر سے آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ اپنا چہرہ جو ہے دھو لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ناز کو برداشت کیا، اس طرح جو ہے دلجوئی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ دلجوئی فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر جب داخل ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی طرح رہنے والے تھے جس طرح عام آدمی جو ہے زندگی بسر کرنے والا۔ تو فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ رب العزت نے یہ جو مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے اب بادشاہ بن گیا تو اب اس کی عورت، اس کی بیوی جو ہے وہ کنیز کی غلام کی طرح ہے،
بلکہ فرمایا کہ تم ایک امیر کی طرح ہو اور تم سے جو ہے آخرت کے اندر جو ہے ان حقوق کے متعلق جو ہے سوال کیا جائے گا۔ اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ جو ہے اچھے معاملات کے ساتھ رہو، ان کے معاملات کو پورا ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، مرد کے متعلق فرمایا کہ عورت کو یہ حکم ہوتا، فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں جو ہے عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ مرد کو جو ہے سجدہ کرے، لیکن فرمایا کہ اس طرح کوئی بھی حکم نہیں۔ عورت کو فرما برداری کے متعلق یہ فرمایا گیا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فرمایا کہ عورتیں جو ہے مرد کی جو ہے اس کے غیب کے اندر حفاظت کرنے والی ہے، اس کے گھر کی، اس کے مال کی جو ہے حفاظت کرنے والی ہے، اس کے گھر کے کام کو جو ہے اچھی طرح انجام دینے والی ہے۔ تو یہ مرد اور عورت جو ہے زندگی کے دو پہیے ہیں، اور انسان کی زندگی جو ہے اسی طرح اچھی طرح گزرے گی جب دونوں جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، اور یہ اسی طرح اسی طرح اس سنت کو پورا کیا جائے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام قانونوں سے بالا تر انہوں نے آپس کے اندر کیا طے کیا کہ گھر کی جو ذمہ داری ہوگی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ ہوگی، گھر کے کام انجام جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے گی، اور باہر کے کام جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کاموں کا انجام دینے والی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے باہر کے کاموں کا انجام دینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فرمایا جو عورت اس طرح دنیا سے چلے گی کہ اس کا خاوند جو ہے اس سے راضی ہوگا، فرمایا کہ وہ عورت جو ہے سیدھی جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔